کربلا کی جانساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کی پیاروں کو۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اوليائه واحبابه المعارضين لاعدائه، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله العظيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب، ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم، قائد المرسلین، سید النبیین، سید العالمین، امام الاولین والآخرین، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد، معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، مرکزی جامع مسجد میں منعقدہ یہ محفل مبارکہ محرم الحرام شریف میں سید الشہداء امام علی مقام شہزادہ گلگوں کبا راکب دوش مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کی یاد میں منعقد ہے، اور اس وقت پوری دنیا کے اہل اسلام ایسی ہی تقریبات منعقد کر رہے ہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں، آل رسول پاک کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کی شان، ان کے فضائل بیان ہوتے ہیں، اور ان کی سیرت طیبہ سے جو ایک مسلمان کو سبق ملتا ہے وہ سبق دہراتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اعجاز صاحب قدس سرہ نے مجھے پیغام دیا کہ اس مسجد شریف میں حاضری دوں۔ چند روز قبل پاکستان سے میں آیا ہوں، ابھی طبیعت پوری ٹھیک نہیں تھی، مسلسل سفر وامی ہوتے ہیں، لیکن میں نے یہاں کے ماحول کے پیش نظر کے ماشاءاللہ یہاں مرکزی اجتماع ہوتا ہے اور مسجد بھی اہل سنہ کا مرکز ہے، کوشش کی کہ میں اس مجلس میں حاضری دوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کا اہتمام قبول فرمائے، اور سب حضرات کی حاضری نیک مقاصد کے لیے جو اس پاک محفل میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔
محترم حضرات، یہ مختصر سا وقت ہے جس میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور اہل بیت اطہار ان کے اتنے دینی مرتبے ہیں، روحانی مدارج ہیں کہ جن کو بیان کرنے کے لیے بڑا وقت چاہیے، کیونکہ ان کی تعریف، ان کی مدح کوئی بندہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کی تعریف اور ان کی مدح قرآن مقدس میں خود خالق کائنات جل وعلا نے فرمائی۔ اہل بیت اطہار پوری کائنات میں ایک بے مثل خاندان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بے مثل خاندان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا ذکر کیا ہے، اور حضور نبی پاک کے آباء و اجداد کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ساری دنیا پر ان کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ بلکہ ایک دنیا نہیں، قرآن پاک کے 7ویں پارے میں ایک ایسی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو سارے عالمین پر فضیلت عطا فرمائی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ یہ سب حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ 17 انبیاء کرام کا نام ہے یہاں، 17 انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ اس میں نبی پاک کے جد ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے، اور 17 انبیاء کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ محسنین ہیں، یہ صالحین ہیں۔ اور تیسری آیت ختم ہو رہی ہے تو یہ لفظ ہیں کہ یہ سارے کے سارے جہانوں سے بلند ہیں۔ فضلنا علی العالمین، ہم نے انہیں سارے جہانوں سے بلند کر دیا۔ یہ قرآن پاک کے صریح لفظ ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں کہ ان کو فضیلت کی بات ہی نہیں ملتی، کہتے ہیں انسان سارے برابر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا انسان سارے کیسے برابر ہوتے ہیں؟ انسان نفس انسانیت میں برابر ہوتے ہیں، لیکن کوئی باپ ہوتا ہے، کوئی دادا ہوتا ہے، کوئی پوتا ہوتا ہے، کوئی بیٹا ہوتا ہے، تو سب کے ایک جیسے کیسے حقوق ہوتے ہیں؟ جو بیٹا ہوتا ہے تو اس کو باپ کے سامنے بھی اف کرنے کا حکم نہیں ہے، جی سخت بات کرنے کا حکم نہیں ہے۔ برابر کیسے ہیں؟ آپس میں آپ جیسے بات کر سکتے ہیں، باپ کے سامنے آپ اف نہیں کر سکتے۔ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ تو برابر کیسے ہوتے ہیں؟ بیٹا بیٹا ہوتا ہے، پوتا پوتا ہوتا ہے، بابا بابا ہوتا ہے، دادا دادا ہوتا ہے، ان کے اپنے اپنے مقامات ہیں، اپنے درجات ہیں۔ پھر معلم کا اپنا درجہ ہے، استاذ ہے اس کا اپنا درجہ ہے، ہر بڑے کا بڑا درجہ ہے اپنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے بلند کُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان تمام انبیاء کو 18,000 عالموں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس لیے اس مکتبہ فکر کی تو بات یہاں ہی ختم ہو گئی، جو کہتے ہیں کہ فضیلت ہے ہی کسی کی، ان کی بات ہی ختم ہے۔ تو قرآن پاک کے لفظ، پھر یہ انبیاء کرام ہیں، ان کے درجے بھی برابر نہیں ہیں۔ نفس نبوت میں، نبی ہونے میں یہ برابر ہیں کہ سب کو وحی آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے
اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْدَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْدٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ البتہ تحقیق ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر بلند شان عطا فرمائی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اس لیے نبی انبیاء جن پر وحی اترتی ہے رب کی، نفس نبوت میں وہ برابر ہیں کہ وحی آتی ہے سب کو، لیکن درجوں میں وہ بھی برابر نہیں۔ یہ قرآن پاک کے لفظ ہے اپنے آتینا داؤد زبورا، فرمایا ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسا ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی ہے۔ داؤد و سلیمان علما، داؤد و سلیمان کو اپنے علم عطا فرمایا، اور ہر بات میں جس میں فضیلت عطا فرمائی ہے اس کا بیان قرآن مقدس میں کر دیا۔ آدم علیہ السلام کو تمام ملائکہ کا مسجود بنایا، فضیلت قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ اب آدمی کہتے ہیں سارے انسان برابر ہیں، میں نے کہا تم بھی فرشتوں کے مسجود ہو، بابا ہیں صرف، ابو البشر ہیں، وہ خلیفہ اول ہیں رب کے۔ اللہ فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سب کیسے برابر ہیں؟ وہ مسجود ملائک ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کا یہ نقطہ نظر ہمیشہ ذہن میں رکھو، اور کبھی ایسی جن کی تعظیم کا حکم ہے ان سے برابری کی بات کبھی ذہن میں مت لانا، کیونکہ جو برابری کی بات لائے گا وہ کبھی اطاعت نہیں کر سکے گا۔ جس کو برابر سمجھا جاتا ہے اس کی اطاعت کب کی جاتی ہے؟ اطاعت ہو سکتی ہے جس کو برابر سمجھے؟ اطاعت ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے جس کو اپنے سے بلند سمجھے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں حکم فرماتا ہے میرے رسول کی اطاعت کرو، جو لوگ بھی رسول کو برابر سمجھیں گے وہ اطاعت کیسے کریں گے؟ جی آپ مجھے سننے آئے ہو کہ آپ کو سنیں گے، ہم عرفان شاہ کی تقریر سنیں گے، تو مجھے بھی تو تھوڑا بلند بٹھایا نا اپنے سے، کیوں بٹھایا؟ آپ نے نگاہ نہیں بٹھایا، آپ کے بزرگوں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ہمیں دین کی بات سکھانے آئے گا ہم اس کو اونچا بٹھائیں گے۔ تو ہوتا ہے نا، بلند بٹھانا پڑے گا، بلند ماننا پڑے گا، پھر ہی اس کو سننا ہوگا، پھر اس کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اور یہ جو کچھ ہمارا بیٹھنا ہے اوپر، یہ بذات نہیں ہے، ہم کسی کے وسیلے سے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جن کی بات سناتے ہیں ان کے وسیلے سے بیٹھتے ہیں، یہ فرق ہے۔ اب کوئی بٹھائے اوپر تو اس کو کہو یہ میرا اپنا منصب ہے، مجھ میں کوئی کمال ہے، تو تجھ میں کمال نہیں ہے۔ کمال اس کمال والے کا ہے جس کے وسیلے سے عزت پا جاتے ہیں لوگوں کو عزت ملتی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو اللہ احکم الحاکمین فرماتا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ یہ اللہ کے رسول ہیں، رسول اعظام ہیں، جو صاحب وحی ہیں، صاحب شریعت مستقلہ ہیں، جن کو کتابیں عطا فرمائی گئیں، مستقل شریعتوں کا مالک بنایا گیا۔ فضلنا بعضهم علی بعض، ان کو بعض پر ہم نے درجوں میں فرق رکھا، بلند شان عطا فرمائی۔ اصل نبوت میں رسالت میں فرق نہیں، لا نفرق بین احد من الرسل، رسول ہونے میں فرق نہیں، سب ایک جیسے رسول ہیں، لیکن درجوں میں فرق ہے۔ کیا کہ منہم من کلم اللہ، بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ دیکھو نا فرق کیسے آیا، کیسے آیا فرق ان کے درمیان۔ بعض وہ ہیں جن کے ساتھ پردے کے پیچھے کلام کیے، من ورائے حجاب، ان یکلمہ اللہ الا واحیا، او من ورائے حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔
کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرماتا ہے، لیکن کلام کے طریقے کیا ہیں؟ کسی کے دل میں بات ڈال دی، القاء فی القلب، کسی کو سچا خواب دکھایا، یا کسی سے کلام کیا پردے کے پیچھے، یا کسی کے پاس فرشتہ بھیجا اس کے ذریعے کلام کیا۔ لیکن جس کے ساتھ بلا واسطہ کلام کیا، منہم من کلم اللہ، اب جس کے ساتھ براہ راست کلام کیا رب نے، بلا واسطہ کلام کیا، نہ فرشتہ ہے نہ پردہ ہے، بلا واسطہ کلام کیا، نہ صرف خواب میں کلام کیا، نہ صرف القاء فی القلب کیا، بلکہ براہ راست کلام سے ان کو متصف فرمایا اور ان کو کلام سے مشرف فرمایا۔ فرمایا کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا ہے۔ اب یہ ہے درجے کا فرق، جن سے براہ راست کلام فرمایا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے، اور تھوڑا سا کلام نہیں کیا، بہت سا کلام فرمایا۔ تکلیمہ کا یہ معنی ہے، یعنی ایک آدھ جملہ نہیں، بڑی رج رج کے گلہ کی تھی تکلیمہ، کلام کیا ہے اور بڑا کلام کیا ہے۔ جب تک وہ سیر نہیں ہوئے کلام چھوڑے ہی نہیں، کلام کرتے رہے۔ یہ بڑی بلند شان ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ، اب سب مسلمان ہیں، آج تک کوئی اللہ تعالیٰ کا کلام کسی طرح اور کوئی مشاہدہ، کوئی بات غائبانہ، ہم سب ایمان رکھتے ہیں، حضور کا فرمان ہے ہمارا ایمان، یؤمنون بالغیب۔ لیکن بتاؤ نا، جس اللہ کی تلاش میں اتنے جو بزرگ بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے 60 سال سے سجدے کر رہے ہیں، تو اس ہستی کو پھر بلند کیوں نہ مانے کہ وہ ہمارا معبود مسجود، جس کو ہم سجدے کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، جو ہمارا معبود حقیقی ہے، مالک ہے، خالق ہے، وہ جس بندے سے کلام کرے وہ بندہ کیوں نہ بلند ہو جائے؟ اے مسلمانوں کو سوچو تو صحیح، اس کو ہم اپنے برابر کہہ سکتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے؟ یہ فرق نبی پاک نے جہاں اپنے آپ کو ہمارے آقا و مولا نے ہماری مثل کہا ہے، وہاں بھی فرق یہی بتایا، انما انا بشر مثلکم، شکل صورت میں تو میں تمہارے جیسے ہی ہوں، لیکن فرق یہ ہے یوحا الیہ، میرا رب مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ بس فرق نہیں سمجھا کرو، یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد۔ تو بعض لوگوں کی سوئی اس پر رک جاتی ہے، بشر مثلکم نہیں فرمایا، میں نے کہا یوحا الیہ بھی تو پڑھو، بشر مثلکم فرمایا۔ تم صرف بشرا دیکھتے ہو، ظاہری شکل دیکھتے ہو، وہ بھی برابر نہیں ہوتی، اس کی ایک الگ موضوع ہے، اگر اس پر بیان کرو تو اس کا کیا فرق ہے، لیکن یوں ہی کہہ لو، دیکھنے میں، بظاہر نظر آنے میں، لیکن ان کے درجات میں فرق ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاص اعزاز ہے، کلام بھی فرمایا، اور پھر ابھی بھی دیکھو کیا رمز ہے قرآن کی، رفع بعدہم درجات، بعد ان کے ایسے ہیں کہ اس سے بھی بلند درجہ ہے ان کا، یعنی کلام سے بھی بلند درجہ ہے۔ اب کلام سے بلند درجہ کس کا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کلام سے بلند درجہ اس کا کہ جس سے صرف کلام نہیں فرمایا، بے پردہ اپنی ذات کا جلوہ بھی دکھائے، رؤیت باری تعالیٰ کا مسئلہ۔ ذات مطلق نے بغیر احاطے کے اپنی ذات کا جتنا چاہا اپنے حبیب کو دیدار کروا دیا، یہ ہے بلند شان، اور واقعی بلند ہے۔ اللہ حکم الحاکمین کو دیکھنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، اس سے کلام کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بس اس سے اوپر کیا درجہ ہو سکتا ہے؟ اس حقیقت الحقائق کو جو دیکھ لے۔ نبی پاک علیہ السلام کو جس نے دیکھا وہ صحابی بنا، اور علماء کہتے ہیں کہ صحابی جو نہیں ہیں وہ چاہے جتنی بڑی بھی کوشش کر لیں صحابی کے درجہ کو نہیں پہنچتے، اس بات کو منکرین بھی مانتے ہیں،
ہمارے جنگ کے علاقے میں ایک آدمی تقریر کر رہا تھا، وہ کہتے دنیا میں دوسرا صدیق نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا بات تیری ٹھیک ہے، لیکن اتنی بتا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا انہوں نے حضور کو دیکھا ہے۔ تو میں نے کہا کملیا، جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے ان کی مثل نہیں ہو سکتا، تو جس نے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے اس کی مثل کیسے ہوئی؟ حضور تو اپنے رب کا مشاہدہ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے ہی سب درجے ہیں، مخلوق میں جتنے بھی درجے ہیں حضور کی وجہ سے ہیں۔ صحابہ کا ہے تو بھی حضور کی وجہ سے، اہل بیت کا ہے تو بھی حضور کی وجہ سے۔ اس سارے اسرار کے اور عزت کے مالک سر راز اصل حضور ہیں۔ حضور نبی کریم کی وجہ سے اس زمانے کی عزت ہے۔ حضور فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا۔ خیر الناس، سب سے بہتر لوگ بھی میرے زمانے کے لوگ۔ سب سے بہتر امت میری امت، سب سے بہتر کتاب میری کتاب، سب سے بہتر دین میرا دین۔ اور انا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا، میری ذات بھی سب سے بہتر ہے، میرا گھرانہ بھی سب سے بہتر ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث پاک کا یہ لفظ ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ بنی کنانہ من ولد اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے رب تعالیٰ نے بنی کنانہ کو چن لیا۔ واصطفیٰ، بنی کنانہ سے رب تعالیٰ نے چن لیا قریش کو۔ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، رب تعالیٰ نے قریش سے بنی ہاشم کو چن لیا۔ اور واصطفانی من بنی ہاشم، اور سارے بنی ہاشم سے رب تعالیٰ نے مجھے چن لیا۔ اور محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ سیاہ ستہ میں صحیح حدیث کے لفظ ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور کی وجہ سے اب سب کو خیر ہو گئے، خیر، لوگ سب سے بہتر، امت سب سے بہتر، کتاب سب سے بہتر، زمانہ سب سے بہتر، آل سب سے بہتر، امت سب سے بہتر، اصحاب سب سے بہتر۔ کیوں؟ اس لیے جو سب سے بہتر ہیں ان سے تعلق ہوگا۔ اور یہ تقریر نہیں، یہ قرآن پاک کا مفہوم ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ تقریر کا مطلب یہ نہیں کہ تقریر کوئی قرآن پاک سے ادھر ادھر کر دوں، نہ۔ کیسے کہا کہ خاندان بے مثل ہے؟ یہ حدیث پاک سن لی آپ نے، اب قرآن پاک کی بھی آیت سن لیں۔ قرآن پاک میں 22واں پارہ دوسری آیت پڑھ کے دیکھ لیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ یہ آدھی آیت کا آخری حصہ سنتے سنتے پورا مہینہ آپ کا گزر جاتا ہے، میں نے پوری سنا دیا۔ ایک پورا فرقہ یہ آدھی آیت ہی سناتا ہے، انما یرید اللہ سے شروع کرتا ہے، حالانکہ انما یرید اللہ سے آیت شروع ہی نہیں ہوتی، آخری ٹکڑا ایک سطر سناتے ہیں وہ۔ یہ شروع یہاں سے ہو رہی ہے نا، خطاب ہے یا نساء النبی، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، لستن نہیں ہو، لستن تم نہیں ہو، کاحد کسی ایک کی طرح، من النساء عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح بھی نہیں ہو تم۔ یہ لفظ ہے قرآن پاک۔
لفظ بلفظ ترجمہ میں نے آپ کو کر دیا، لستنا کأحد من النساء۔ اب جب ہم وضو کو نبی پاک کا کہتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا بے مثل ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ کیسے بے مثل ہیں، کھانا نہیں کھاتے تھے؟ میں نے کہا لستنا کأحد من النساء، قرآن کہہ رہا ہے، تو کیا ازواج مطہرات کھانا نہیں کھاتی ہیں؟ ہمارا مزاح کرتے ہیں لوگ الٹا، اہل السنہ والجماعہ کا کہیں گے یہ کیسے عقیدے رکھتے ہیں؟ کہ تم کیسے عقیدے رکھتے ہو؟ اب بتاؤ لستنا کأحد من النساء جو رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمارے 2 ہاتھ ہیں، ان کے بھی 2 ہاتھ تھے، تو میں نے کہا اور بیویوں کے 2 ہاتھ ہیں، ازواج مطہرات کے 4 ہاتھ تھے، اس لیے لستنا کأحد من النساء کہہ رہا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یعنی جب حضور کی بات ہم کریں تو کوئی بے ادب گستاخ کہتے ہیں کہ 2 ہاتھ تھے کھانا کھاتے تھے، میں نے کہا یہ امیاں مومنوں کی مائیں کھانا نہیں کھاتی، ان کو لستنا کأحد من النساء کیوں کہا؟ بے ادبو گستاخو، کھانا کھاتی ہے مگر سب سے بہتر رسول جو بے مثل ہے اس کی بیویاں ہیں، اس لیے اسی نسبت سے فرمایا، عورت ہونے کی وجہ سے نہیں، نبی کی بیویاں ہونے کی وجہ سے، تم میں مثل کی بیویاں ہو اس لیے تم کسی عورت کی طرح نہیں۔ اے مسلمانوں، اسی سے ایک مسئلہ ثابت ہو گیا، کیا؟ سبحان اللہ، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستنا نہیں ہو تم کأحد مثل کسی ایک کے، من النساء عورتوں میں سے کسی مثل نہیں ہو، کیوں؟ اس لیے کہ تم نبی کی بیویاں ہو، اور نبی بے مثل ہے، تم اس کی بیویاں ہو، تم بھی بے مثل ہو۔ اب ایک بات سمجھو، حضور کی جو ازواج مطہرات ہیں، پاک بیویاں ہیں آپ کی، ہماری مومنوں کی مائیں ہیں، اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے، اور جو اس کی بیویاں ہیں نبی کی وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ 21واں پارہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین کا یہ حکم ہے، سب کو سبحان اللہ۔ اب کیا نسبت ہے ہماری؟ مومن جو بھی ہوگا اس کی مائیں ہیں، اور حضور پاک ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اولیٰ بالمؤمنین، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قریب ہیں مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی۔ اب ذرا اپنی جانیں ٹٹول کے دیکھو نا کہ قریب قریب ہے جان سے بھی حضور۔ یہ محسوس کرانے کے لیے ایسے جلسے ہوتے ہیں، احساس ہو کہ ہم نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریب ہیں اور حضور ہمارے کتنے قریب ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب اپنی اپنی کیفیت آپ دیکھو، ایمان کتنا ہے اور کتنے حضور قریب ہیں، اس کا جائزہ خود لینا ہے۔ تو اے مومنوں، مسئلہ یہ سمجھنے کا ہے، نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کأحد من النساء، تم کسی ایک عورت کی طرح نہیں ہو۔ اب جو حضور کی بیویاں ہیں، ہماری مائیں، یہ نبی پاک علیہ السلام کا اپنا خون نہیں ہے، قبیلہ نہیں ہے، سب کچھ ہیں، پھوپھی کی بیٹیاں ہیں ان میں نبی پاک علیہ السلام کی، لیکن ان میں ایسی بھی ہیں، حضرت صفیہ ام المؤمنین، یہ حی ابن اخطب کی بیٹی ہیں، یہود کے قبیلے سے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی عقد میں آئی، نکاح میں آئی، مومنوں کی ماں ہے۔ اب غور کرو، حی ابن اخطب کی بیٹی، باپ ان کا یہودی، حضور کے نکاح میں آئی، مومنوں کی ماں ہے، اب وہ بے مثل ہیں۔
حضرت ماریہ قبطیہ مصر سے آئی. نبی پاک کے بیٹے حضرت ابراہیم انہی سے پیدا ہوئے ہیں. ماریہ قبطیہ، قبطی قبیلے سے، قبیلہ قبط مشہور ہے مصر کا، اس سے تعلق ہے. ماریہ قبطیہ مصر سے آئی ہے. حضرت جویریہ ہماری مومنوں کی ماں، خزاعیہ مستلقیہ، حضرت میمونہ، حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں، عمر فاروق کی حضور کی بیوی ہیں. حضرت عائشہ الصدیقہ بنت صدیق مبرہ فی القرآن ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں. حضرت ام حبیبہ ابو سفیان بن حرب کی بیٹی ہیں. یہ نبی پاک کی بیویاں ہیں. توجہ ہے. رب فرماتا ہے تمہاری مثل کوئی نہیں، تم کسی کی مثل نہیں، بے مثل ہو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیوی نکاح میں جب آئے، مرد کے نکاح میں آ گئی، اس کی بیوی ہے، لیکن اس کے بدن کا جزو نہیں ہے. ہاں، بدن کا جزو نہیں، وہ اولاد ہوتی ہے، وہ جسم کا بدن کا جزو مانی جاتی ہے. بیوی جزو نہیں مانی جاتی، قریب مانی جاتی ہے. بات سمجھ آئی؟ لیکن نبی کریم علیہ السلام سے جن کو قرب نصیب ہوا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی بھی کوئی مثل نہیں. اب یہاں سوچئے کہ جو مثل نہیں، جو بدن کا جز نہیں، حضور کے خون کا جز نہیں، لیکن نبی پاک کے قرب کی وجہ سے رب نے انہیں بے مثل فرما دیا. تو جن خاتون کو رسول اللہ یہ فرمائے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو جو حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے اس کی بے مثلیت کا کیا عالم ہے. اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مطہر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین حسین صبت من الاسمات. فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اور محبت سے کہہ لو سبحان اللہ. صحیح حدیث پاک سیاستہ میں موجود ہے. اور ایسی نفیس عظیم ہستی کہ جو ان سے محبت کرے اس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے. اب بتاؤ بندہ ایسا کوئی کہ جس سے انسان پیار کرے تو اس سے اللہ محبت کرے. کتنا عظیم مقام ہے. اور حسین صرف من الاسماء، بچوں میں سے حسین ایک خاص بچہ ہے. حضور فرماتے ہیں صرف من الاسماء، صرف بتانے کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ ایک صرف ہے صرفتوں میں سے، نہ، اس کا ترجمہ ہے حسین صرف من الاسماء، حسین کا میرے خاندان کے بچوں میں سے خاص بچہ ہے. یہ حضرت انس بن مالک کی حدیث سے جو آپ نے معلوم کی سرکار سے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خاص ہے. کیونکہ انہوں نے کہا ایو اہل بیت کا حب الی یا رسول اللہ، سارے اہل بیت میں آپ کو محبوب کون ہے، سب سے پسندیدہ آپ کا کون ہے؟ تو نبی پاک فرماتے ہیں حسن و حسین سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، میرے محبوب ہے، میرے خاندان، میرے اہل بیت. اب سارا خاندان پاک ہے، اہل بیت پاک ہیں، قرآن میں اللہ نے فرما دیا. ابھی آیت کریمہ 22 پارے کی میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی. یہ ازواج ہیں، یہ پاک ہیں، ازواج پاک، کیونکہ آیت شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، تمہیں بہت پرہیزگار رہنا ہے کیونکہ تم خاص ہو. اب خاصوں کو یہ بھی بڑا کام ہوتا ہے. خاصوں کے لیے کیا خاص ہے؟ ان اتقیتن لا تخدعن بالقول، تمہیں عامیانہ بات نہیں کرنی، تم خاص ہو. یطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، بے احتیاطی بھی نہیں کرنی، معروف بات کرنی ہے. پردے کے احکام میں یہ بات ہو رہی ہے.
قرن فی بیوتکن، تمہیں گھروں میں رہنا ہے، لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، تم بے مثل ہو اس لیے تمہیں اپنے لباس میں بھی خیال کرنا ہے، جاہلیت کا لباس نہیں پہننا، اقمنا الصلاۃ، نماز قائم رکھنا، آتینا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، اطیعنا اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا کامل، کیوں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کیونکہ ہم ارادہ کر چکے ہیں کس بات کا؟ کہ تمہیں پاک کریں، اور یہ سارے حکم اسی لیے دے رہے ہیں کہ تمہیں پاک کرنا ہے، تمہیں تکلیف میں ڈالنا مقصد نہیں، تمہیں پاک کرنا مقصد ہے، اور پاک جب کریں گے تو یہ ہے پاکوں والے کام۔ بندگان خدا محبت سے کہہ لو سبحان اللہ۔ بعض غالی یہ مفہوم سمجھتے ہیں کہ اب تم پاک ہو گئے ہو، اب تمہیں کوئی نیک کام نہیں کرنا، کہ وہ تو پاک ہوتے ہیں اب ان کو کچھ بھی نہیں کرنا، نہ، پاک ہیں تمہیں کوئی غلطی نہیں کرنی، یہ ہے قرآن کا مفہوم۔ یہ پڑھ لو قرآن پاک 21ویں پارے کی آخری آیت میں، چلا بھی جاؤں بعد میں ترجمہ نکال کر قرآن کو خود پڑھ لینا، ٹھیک ہے؟ پوری سمجھنا آئے آپ کو، بعد میں نکال کر ترجمہ 21ویں پارے کی آخری آیت، 22ویں پارے کی پہلی آیت، دونوں پڑھ لینا، سمجھ آ جائے گی پوری۔ کیا فرمایا؟ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی بیویوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، کوئی گناہ کوئی غلطی نہ کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ تم خاص ہو، اس لیے تمہیں اللہ کی طرف سے دوہرا عذاب ہوگا اگر تم نے کوئی غلطی کی۔ اس پر کہو سبحان اللہ۔ اب آپ کو مفہوم سمجھ آیا؟ بعض لوگ یہ مفہوم لیتے ہیں کہ آل کا، اولاد کا، خاندان کا یہ مطلب ہے کہ غلطی کر بھی لیں پھر بھی ایسے ہی رہتے ہیں، نہ، یضاعف لها العذاب ضعفین، دوہری مار پڑے گی کہ تم میں کوئی غلطی کرے گا، کیوں؟ کہ تمہیں ایک تو مومن ہونے کی وجہ سے، کہ مومنوں کو اگر غلطی کرے تو باہر نہیں پڑتی، پڑتی ہے نا، تو پڑے گی تمہیں، اور دوسرا کہ تم ہو بڑے اونچے خاندان کے، تمہیں اپنی اس حیثیت پر بھی غور کرنا چاہیے، یہ خیر تب ہے کہ تمہارا ڈیوٹیاں بڑی اعلیٰ ہیں۔ کوئی سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں، شریعت اس طرح کا مزاج رکھتی، اور بعض لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کا مزاج رکھتے ہیں کہ ہم تو اس خاندان سے اب جو چاہے کریں، ہمارے ساتھ وعدہ ہو گیا کہ ہمیں کوئی کچھ عذاب ہونے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا یہ قرآن شریف پڑھو، تم ہندو برہمن ہو کہ تم خدا کے ماتھے سے پیدا ہوئے، جیسے ہندوؤں نے کہا کہ بامن متھے سے کچھ جمے ہیں، شودر پیرا جو جمے ہیں، اب بامن جو خدا کا بیٹا بن کے رہے گا، نہ، یہ شریعت مصطفیٰ ہے، یہ دین خدا ہے، اس کے احکام دیکھو۔ ہندوؤں کے برہمن نہ بنو، آل رسول ہونے کا مطلب ہے ڈیوٹی دوہری دینی پڑے گی۔ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کے لیے کوئی کچھ مشکل نہیں ہے کوئی اس طرح کر دے۔ یہ آخری لفظ ہے، آپ خود غور کرو کہ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا، ساتھ ہی یہ فرما دیا جوڑویں آیت میں، من یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین واعتدنا لها رزقا کریما۔ اور اگر تم نے پابندی رکھی اور نیک عمل کیے تو عام مومنوں کو جتنا اجر دوں گا اس سے اجر بھی تمہارا دوہرا ہوگا، کیونکہ ایک مومن ہونے کی وجہ سے، ایک میرے رسول کا خاندان ہونے کی وجہ سے۔ اب کہو سبحان اللہ۔ اس لیے نہیں، پروٹوکول تو لیں گے دوہرا اور ڈیوٹی نہیں دیں گے اکالی بھی، یہ غلط ہے، یہ قرآن کا تصور نہیں ہے، بامنوں کا تصور ہے۔ یہ کن کا تصور ہے؟ بامنوں کا، برہمن،
وہ تو خدا کی بس متھے سے جمی ہوئی اولاد ہے، ان کا جو خدا ہے اب وہ تو وہی رہیں گے، وہ غلط ہے۔ کیوں؟ فرمایا یہاں شریعت کا تصور یہ ہے کہ آپ خاص ہو، یقیناً ہو، لیکن یقیناً ہونے کی وجہ سے تمہاری خاص ڈیوٹیاں ہیں، غلطی نہیں کر بیٹھنا، عذاب دے رہا ہوگا، نیکی کرنا اجر بھی دے رہا ہوگا، ایک مومن ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا نبی علیہ السلام کا خاندان ہونے کی وجہ سے۔ اجرہا مرتین، کہ ایک عام مومن مسلم اگر نیکی کرے گا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، اگر ایک مومن نیکی کرے گا تو 10 اس کو اجر ملیں گے، اس دنیا میں 10 اجر ہے۔ اور اگر خاندان نبوت نیکی کر لے 20 اجر ہیں اس کے۔ اور جہاں کسی کو 1 سوٹی پڑے گی، 1 بار پڑنے والی ہے، وہاں اگر غلطی کرے گے تو 2 سوٹیاں پڑے گی۔ کیوں؟ ایک مومن ہونے کی وجہ سے، ایک خاص خاندان ہونے کی وجہ سے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہے ڈیوٹیاں۔ 21واں سپارہ آخری آیت، 22ویں کی پہلی آیت سے لے کر پورا رکوع اسی پر چلتا ہے۔ اسی میں پھر آیا یہ جو اتنی سختیاں تمہیں بتا رہے ہیں، یہ تمہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کا ارادہ ہے تمہیں پاک کرے۔ اس لیے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے اہل بیت نبوت، اللہ تم سے پلیتی کو دور کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے تمہیں کوشش کرنی پڑے گی۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہارے لیے اتنا کامل نصاب اس لیے بتایا کہ تمہیں پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اور حق کیا ہے؟ کہ جو تمہارے سربراہ خاندان کے جیسی شان ہے ان کی شان کے لائق ان کی بیویوں کو پاک کر دے، ان کی اولادوں کو پاک۔ یہ ہے قرآن پاک اور اس کا یہ مفہوم۔ آیات میں نے پڑھ دی آپ کے سامنے، اب لوگوں کے اپنے کچھ اندر کے عقائد ہوتے ہیں، بنائی ہوئی باتیں، پوچھے بھئی ہم نے تو یہ سنا تھا، ہم نے یہ سنا تھا۔ میں نے کہا آپ نے جو سنا ہے تو ٹھیک سنا ہوگا، لیکن میں سننے کی بات نہیں کر رہا، میں قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں۔ یہ قرآن شریف کی بات ہے، قرآن شریف ایسا کہتا ہے۔ باقی سننے کی کیا بات ہے؟ لوگ 2-2 3-3 گھنٹے بولتے ہیں قرآن کے بار بار، نہیں سمجھے؟ بائی پاس قرآن 6 گھنٹے بھی لوگ بولتے ہیں باروں بار، تو اس کے اندر ذمہ دار نہیں۔ کہتے جی ہم نے تو قرآن لاکر سے سنا تھا، تو میں نے کہا میں اس کے ذمہ دار نہیں ہوں، لاکر سے سنا تھا کانوں کی لذت کے لیے، عقیدہ اس پہ رکھو جو کچھ قرآن کہتا ہے یا رسول اللہ کی حدیث کہتی ہے۔ اب سننے کے لیے کہتے ہیں فلاں شاعر نے کہا تھا، تو میں نے کہا میں شاعروں کا کیا دلیل دوں آپ کے سامنے؟ جی فلاں سے ہم نے سنا تھا، میں نے کہا جس سے مرضی سنو، میں تو حوالہ دے رہا ہوں قرآن پاک کا، اس سے پڑھو، اس کو دیکھو، جیسی قرآن پاک تعریف کر سکتا ہے ایسی اور تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور قرآن جو تعریف کرے گا وہ قانون بن جائے گی۔ دوسرے کی طبیعت ہوگی، کسی کی طبیعت تیز ہے، کسی کی مٹھی ہے، کسی کا کچھ ہے، وہ تو طبیعت ہے، اور قرآن تو حقیقت ہے، رب کا فرمان ہے۔ قرآن جو کہے گا وہ قانون بن جائے گا، قرآن جو کہے گا وہ ہمارا ایمان بن جائے گا، وہ عقیدہ ہوگا، بس عقیدہ یہ ہے۔ اب قرآن اہل البیت کی جب بات کر رہا ہے تو سب سے پہلے نبی پاک کی ازواج کی بات کر رہا ہے، نام لے لے کے۔ اب یہاں کتنے حافظ ہوں گے لیوٹن میں؟ یقیناً حفاظ کرام بزرگ تشریف فرما ہے، عالم دین ہے، حافظ صاحب علامہ صاحب تشریف فرما ہے، اور بھی حفاظ یہاں ہیں، میں جانتا ہوں۔ یہ جو آیتیں میں پڑھ رہا ہوں نا، الحمدللہ یہ پورا ماحول ان آیتوں کا، یعنی ماحول کا مطلب ہوتا ہے سیاق و سباق، پہلا پچھلا سارا وہ آیتیں میرے ذہن میں ہیں، میں بھی معمولی سا حافظ ہوں۔ تو یہ آیت جو میں پڑھی ہے یہاں، اس سے پہلے بھی جو آیت، اس سے پہلے جہاں آیت رکوع شروع ہو رہا ہے وہاں بھی حکم کل ازواج کا، وہاں بھی بات ہو رہی ہے حکم
حضور کی ازواج کو ہو رہا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک۔ اس لیے یہ کوئی اچانک نام نہیں آ گیا کہ اے اہل بیت کے ساتھ النساء کا نام کیوں آیا، یہ کلام ہی ان سے ہو رہا ہے باقاعدہ۔ اور میں دعوت پیش کرتا ہوں سب سنیوں کو کہ ضرور اس سے پہلا رکوع بھی پورا پڑھنا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ بات ہی ساری ان سے ہو رہی ہے اور قانون بیان ہو رہا ہے باقاعدہ۔ اب آپ کو مسئلہ کیا سمجھانا مقصد ہے میرا کہ جب اہل بیت کا نام آئے گا تو حضرت خاتون جنت تو اہل بیت ہیں کیونکہ حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ امام حسین اہل بیت ہیں کہ حضور فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ امام حسن مجتبی حضور فرماتے ہیں ابنی ھذا سید، یہ حسن میرا بیٹا ہے اور یہ سردار ہے میری امت کا۔ بخاری شریف اٹھا کے دیکھو اور جامع ترمذی اٹھا کے دیکھو، ہما ابنان، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں میرے بیٹے ہیں، اور یہ بھی فرمایا ہما ریحانتان، یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ اگر محمد رسول اللہ کی خوشبو سونگنی ہو، حسن میں بھی میری خوشبو ہے، حسین میں بھی میری خوشبو ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام سونگتے تھے امام حسنین کریمین کو، حضرت ابوبکر صدیق جیسے۔ تو لوگ پوچھتے بھئی آپ سونگتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ حضور کے پھول ہیں نا، اس لیے سونگتے ہیں کیونکہ ان سے حضور کی خوشبو آتی۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا یہ ریحانتان، یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ ریحانت الرسول ہے، حضور کے پھول ہیں، تو پھول سے خوشبو آتی ہے نا۔ تو رسول کے خوشبو، رسول کے ریحانہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے رسول کے پھول ہیں، تو رسول کا پھول جو ہوتا ہے تو اس سے رسول کی خوشبو آئے گی۔ اسی لیے ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب ان کو سونگتے ہیں تو رسول اللہ کے بدن کی خوشبو ہے۔ لیکن اہل السنہ یہ بات زور دے کے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس بارے میں غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت نہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے ازواج مطہرات اہل بیت ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاتون جنت حضور کے بدن کا ٹکڑا ہے، ان پہ چادر بھی دی ہے یہ میرے اہل بیت ہیں۔ لیکن یہ کیسے ہوگا کہ وہ اہل بیت ہوں اور ان کی والدہ اہل بیت نہ ہو؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ بیٹی اہل بیت ہو، ماں جو حضور کے نکاح میں ہو اور بے مثل ہو، جس کا اجر دولا ہو، شان یہ بھی ہو، اور ان کو اہل بیت سے نکال دیا جائے، یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نظر مانتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، سورہ آل عمران دیکھو، امرأة عمران اذ قالت امرأة عمران، امرأة عمران نے نظر مانی، ربے اے میرے رب نظر تو لاکا، میں نے نظر مانی، نظر تو لاکا، میں نظر کروں گی
تیرے لیے معافی بطنی، جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے، بچہ ہے یا بچی ہے۔ منکروں کو تم نے دیکھا ٹچکریں کرتے رہتے ہیں اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے، تمسخر، یہ منتیں مانتے، نظریں مانتے ہیں۔ میں دیکھ پرانا قصہ ہے قرآن کا، ابھی تو بکروں کی منتیں مانتے ہیں، قرآن تو بچے کی اور بچی کی نظر کی بات کر رہا۔ نظر تو لکا معافی بطنی محررا، تیرے نام کا جو کچھ پیٹ میں معافی بطنی۔ دیکھو نا سودا کیسا مانا، معافی بطنی، جو کچھ بھی پیٹ میں، بچہ ہو یا بچی ہو، لک تیرے لیے، تیرے نام پر۔ کس کی نانی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی۔ بات سمجھ آ رہی؟ قرآن کسی کی نانیوں کی نظر کی بیان کرتے ملتا ہے نا، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہے، بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نظر مان رہی ہے تو اس کا بیان قرآن کر رہا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ علی ابیہ وعلیہ السلام، ان کی نانی ہو تو وہ اہل بیت سے ہی خارج ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نظر مانے تو قرآن بیان کرے، کیوں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کی نانی تو عیسیٰ کے ساتھ ہے، اور امام حسین پاک کی نانی امام حسین سے خارج ہے۔ امام حسین اہل بیت ہے، ان کی والدہ اہل بیت ہے، نانی اہل بیت نہیں، فرمایا عیسیٰ کی نانی آل عمران میں تو ذکر ہو رہا ہے ان کا۔ اور بندے خدا کے تو خدیجہ الکبریٰ کو اہل بیت سے کیسے نکالو گے؟ تو جو خدیجہ کو اہل بیت سے نہیں نکالو گے تو عائشہ صدیقہ کو کیسے نکالو گے؟ ہمیں سب اہل بیت ہیں اور سب پاک ہیں، کیوں کہ ہم نے پاک کرنے کا ارادہ کر لیا، یہ پاک ہے۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ شرک سے پاک، کفر سے پاک، معصیت سے پاک، رجس سے یہ سب چیزیں مراد ہیں، شرک بھی، کفر بھی، معصیت بھی، ان سے پاک فرما دیا۔ اور اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ اس کے ایسے بندے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے پہرے میں رکھ لیا، اور شیطان کے شر سے اور نفس کے شر سے انہیں محفوظ فرما دیا۔ محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اب سرکار کا حکم مبارک آیا حدیث میں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے فرمایا نبی علیہ السلام نے، بلال جب بھی صدقات واجبہ تقسیم کرو تو عقیل ابن ابی طالب کے گھر نہ دیا کرو، عقیل کے گھر نہ دیا کرو، جعفر کے گھر بھی نہ دیا کرو، جعفر ابن ابی طالب کے گھر صدقات واجبہ نہ دیا کرو، علی ابن ابی طالب کے گھر بھی صدقات واجبہ نہ دیا کرو، میرے چچا عباس ابن عبد المطلب کے گھر بھی صدقات واجبہ نہ دیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرے آل ہیں، اور آل محمد کے لیے، محمد کے لیے اور آل محمد کے لیے صدقات واجبہ حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ لے محمد ولا لآل محمد، نہ محمد کے لیے نہ آل محمد کے لیے صدقات واجبہ حلال نہیں ہے، اور جن جن پر صدقات واجبہ حلال نہیں ہے نہ دو، وہ سب میرے اہل بیت میں داخل ہیں۔ اور وکیل کے گھر میں نہ دو، عقیل کے گھر بھی نہ دو، جعفر کے گھر بھی نہ دو۔ عقیل وہی ہیں جن کے 8 بچے خاندان کے بیٹے اور پوتے امام علی مقام کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہو رہے ہیں۔ ابھی تو حال میں حضور نے کب کا شامل کر لیا کہ صدقات واجبہ نہیں کھلایا، ان کا خون بھی پاک ہے۔ یہ ناصر ہیں حضور کے، امام علی مقام کے ناصر ہیں، مددگار ہیں۔ 5 تو صرف بیٹے ہیں حضرت عقیل کے، اور نبی پاک نے کب ہے واقعہ تو 7 سال بعد ہوا ہے۔ نبی پاک دیکھ رہے تھے عائلہ میں کس کا خون جائے گا حسین کے ساتھ، یہ پاک خون ہے جو کربلا محلہ میں دین کے ناموس کے لیے جائے گا۔ فرمایا عقیل کا خون بھی ہم نے چن لیا، وہ میرا
کھلانا. 5 بیٹے ان کو. اللہ اکبر. اور 3 پوتے ہیں ان کے. 8 بندے صرف حضرت عقیل کے گھر کے ہیں. 2 پوتے جعفر بن ابی طالب کے حضرت عبداللہ کے بیٹے جو حضرت زینب ہے، یہ بہو ہیں حضرت جعفر کی. اور محمد دونوں پوتے یہ حضرت جعفر کے پوتے ہیں جو میدان کربلا میں اپنے ماموں کے ساتھ شہید ہوئے. اور نبی پاک نے کب کا صدقہ ان پر حرام کر دیا کہ انہی سے خاندان ہے ہمارا، حضرت جعفر ابن ابی طالب کا. اور 2 راجے کیسے پاتے ہیں؟ اشارہ کر دیتا ہوں، ٹائم ہو گیا. حضرت جعفر غزوہ موتا میں شہید ہوئے. بعض لوگوں کو بہت رونا پیٹنا کرنا ہوتا ہے. میں ان کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مختصر وقت میں سب باتیں میں نے پہلے عرض کیا تھا کیسے بتاؤں گا، لیکن اصحاب عزیمت اس طرح کے نہ ہوتے ہیں، نہ ان کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں جس طرح کا ماتم سیاپا شروع کرتے ہیں لوگ. اس خاندان میں کو پہلے ہیں جن پر یہ کام ہوا. حضرت جعفر کے دونوں بازو غزوہ موتا میں نبی پاک عالم اٹھائے وہ شہید ہو گئے. حضور کی حیات مبارکہ میں بخاری شریف کے اندر موجود ہے. حضور مدینہ شریف میں بیٹھے خود بتا رہے ہیں جعفر کے دونوں بازو قلم ہو گئے. لیکن مرحبا، جعفر نے میرا عالم گرنے نہیں دیا، دانتوں سے اٹھا لیا. عباس علمدار انہی کے تو بھتیجے ہیں. اور نبی پاک فرماتے ہیں میں نے دیکھا جنت میں جعفر کو اللہ نے بازوؤں کے بدلے میں اسے پر عطا فرمایا. وہ تیار ہے، اڑتا پھرتا ہے جنت کے اندر. لیکن ابن رواحہ وہ بھی شہید ہے. عبداللہ ابن رواحہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا عبداللہ ابن رواحہ بھی اڑتا ہے مگر جعفر جتنا بلندی پر نہیں اڑتا. تو میں نے عرض کی یا اللہ میرے تو دونوں صحابی ہیں، جعفر اونچا کیوں اڑتا ہے؟ حالانکہ ایک ہی غزوہ میں دونوں کافر کے ہاتھوں سے مارے گئے. تو تیری بارگاہ میں جعفر کی بلندی کیوں ہے؟ جعفر بلند اڑتا ہے ابن رواحہ سے. فرمایا پیارے حبیب صحابی ہونے میں دونوں برابر ہیں، مگر اس بات پر دھیان کر جعفر تیرا بھائی بھی ہے نا. تو یہ اہل بیت ہونے کی وجہ سے دونوں درجے ہیں، اس لیے اس کی پرواز بلند ہے جنت کی. جعفر ابن ابی طالب یہ ہیں جن کے 2 پوتے حضرت عبداللہ کے بیٹے، حضرت زینب بی بی کی بہو ہیں حضرت مولا علی کی بیٹی، ان کے بیٹے شہید ہوئے ہیں. نبی پاک علیہ السلام 60 سال پہلے 65 برس قبل حضرت بلال کو فرما دیا صدقے کا ان کو کچھ نہ دینا. صدقات واجبہ سے لا تحلوا لمحمد ولا لآل محمد. حتیٰ کہ امام حسن مجتبی نے صدقہ یہ کھجور اٹھا کر رکھ لی تھی منہ میں. نبی پاک نے فرمایا کہا یا حسن پھینکو اس کو، یہ صدقہ کی کھجور ہے اور تم آل محمد ہو. امام حسن چھوٹے تھے ایسے زور لگایا تو گرتی نہیں، نکلتی نہیں، کہ کھجور میں پھنس جاتی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے انگلی مبارک ڈال کے کھینچ لی. ہمارے صدقہ کی کھجور ہے، تم آل محمد ہو. صدقہ حرام ہے کیونکہ انما ہی اوساخ الناس، یہ لوگوں کی میل کچیل ہے، اور میل کچیل رب نے میری آل کو اس سے پاک فرمایا. صدقات واجبہ نہیں کھاتے. اللہ اکبر. یہ سب شہداء ہوئے. امام حسن مجتبی بھی، امام حسین علی مقام بھی، حضرت عقیل ابن ابی طالب بھی، حضرت جعفر ابن ابی طالب بھی. عقیل ابن ابی طالب کا خاندان میں مسلم بن عقیل جو سفیر حسین ہے کربلا معلی کے، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان ہے. اہل بیت اطہار درود و سلام کے مستحق ہیں. ان کی بارگاہ قدس میں ہم درود شریف اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ آپ کا شرف و کمال یہ ہے ان کا شرف و کمال یہ ہے کہ جب تک ان پر درود نہیں پڑھا جاتا نماز ہی مکمل نہیں ہوتی. اور امام شافعی کے ہاں چونکہ درود شریف واجب ہے اس لیے وہ اپنی فقہ کے مطابق بالکل جو فرما رہے وہ درست ہے. ہمارے یہاں چونکہ درود شریف سنت ہے، درود شریف سنت ہے، اس لیے نماز مکمل ہوتی ہے لیکن کامل نہیں.
یعنی نماز سے ادا ہو جاتی ہے، رہ بھی جائے گا تو حنفی فقہ کے مطابق. لیکن امام شافعی کہ ہاں واجب ہے اللہ مصلی سے آگے پڑھنا، اپنی فقہ کے مطابق جو فرمایا وہ بھی اہل سنت کے امام ہے، درست فرما رہے. بہت بڑا کمال ہے اور یہ عظمت ہے ان کی. کیوں؟ یہ تو خالص بندگی ہے رب کی جو ایک بندہ کر رہا ہے، بندگی رب کی. الہ ہمارا مالک، اس کی بندگی ہے نا، تو اس کی تکمیل پر بھی جن بندوں پر درود و سلام وہ بھجواتا ہے وہ اس کے خاص ہیں تبھی بھجواتا ہے. ورنہ دیکھو رب کی بندگی بندہ کر رہا ہے تو اس میں دوسرے بندوں کا کیا کام؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس بات کی؟ لوگ بھی تو کہتے ہیں کہ آپ بندگی رب کی کر دو. بندگی رب کی کر رہے ہیں، عبادت ہے رب کی. کوئی رات کے اندھیرے بھی کرے، اٹھ کے کرے رات کی عبادت. لیکن جن کے ساتھ محبت خدا کے لیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی محبت کے ساتھ ذکر کرنے کا بھی حکم فرماتا ہے. اور آخری حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے احب اللہ لما یغزوکم، اپنے رب سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، کیونکہ وہی تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، وہی سب نعمتیں دیتا ہے تمہیں. اس سے محبت کرو اسی کی وجہ سے. اللہ سے محبت اللہ کے لیے، اللہ سے محبت اللہ کی ہی وجہ سے، اور کوئی وجہ نہیں اس کے ساتھ محبت کرنے کی. اللہ الہ ہے اور الہ سے محبت لازم ہے. اور قرآن یہ بھی کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو سب سے شدید محبت اپنے رب سے کرتے ہیں. اللہ سے محبت کرتے، اللہ سے محبت ایک مومن کی سب سے شدید محبت، اشد محبت اللہ سے. اور احبونی، حضور فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو بحب اللہ، اس وجہ سے کہ میں تمہارے اللہ کا محبوب ہوں. اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو. اب آپ کو سمجھ آ گئی وہ غیر محبت نہیں ہے. حضور کی محبت اللہ کا غیر نہیں ہے، اللہ کی وجہ سے حضور سے محبت کرتی ہے. اور نبی پاک کا حکم ہے احبوا اہل بیتی بحبی، اور میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کرو. حضور کی وجہ سے حضور کی اہل بیت سے محبت، اللہ کی وجہ سے حضور سے محبت، اور اللہ سے کسی کی وجہ سے نہیں، اللہ سے اللہ کی وجہ سے محبت. وہ ہمارا الہ ہے، وہی تو ہمیں اس نے پیدا کیا، وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس سے محبت. اب ہم فرقے بن جائے، لڑ جائے آپس میں، ایک کہے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ساتھی ہوں، ایک کہے میں حضرت علی کا ساتھی ہوں، دوسرا کہتا ہے میں حضرت عمر کا ساتھی ہوں یا میں کسی اور کا ساتھی ہوں. لڑ پڑے. فرمایا ان سب سے جس کی وجہ سے محبت ہے اس سے بھی کوئی تعلق ہے کہ کوئی نہیں. اگر توجہ ہے میں جو بات کر رہا ہوں بھائی، نبی پاک سے محبت حضور خود فرما رہے میرے سے محبت اللہ کے لیے. بھائی سب سے محبت تو اللہ کے لیے ہو، جس کے لیے سب سے محبت کرتے ہیں اس سے تو تعلق ہی رہے. کچھ ادھر عربی ہے یا کوئی نہیں؟ کہا اس کی ہوش نہیں ہے، ادھر نیچے نیچے مر رہے ہیں آپ لڑ لڑ کر. کبھی اس کے لیے بھی کوئی سجدہ سلام، کوئی یاد، کوئی خوف، جس کے لیے حضور نے بھی جان دی. بلکہ حضور فرماتے صحیح مسلم میں کہ اگر اللہ مجھے 100 مرتبہ زندگی دے اور 100 مرتبہ میں اس کے راستے میں مارا جاؤں تو پھر بھی مجھے محبت ہے کہ پھر میں اس کے دین پر مارا جاؤں. 100ویں مرتبہ. جو اتنے صاحب لولاک، اتنی بڑی عظمت والے اور شان والے پیغمبر، خلاصہ ہے، اتنی قیمتی جان. فرماتے میں دین کو قربان. حضرت امام علی مقام، اتنی محبت، اتنا قرب حضور سے، اتنی قیمتی اثاثہ ملت کا، اور آپ نے بے دریغ کوئی اس میں آپ نے لمبی چوڑی کوئی فکر میں نہیں پڑے. آپ نے دین پر قربانی دی، 72 نفوس کی قربانی دی. تو اتنا تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ کم قیمت چیز پر تو کوئی قربانی نہیں دیتا. ہمیشہ اعلیٰ چیز کی حفاظت کے لیے بندہ قربانی دیتا ہے. جس کو اپنے سے بھی کم سمجھے گا اس کے لیے کیا قربانی دے گا؟ جان کے مقابلے میں مال کی بات آ گئی تو بندے مال قربان کر دیں گے، جان بچا لیں گے، ہے نا.
تو امام حسین علی مقام کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں اور میرا سارا خاندان، لیکن رب کے دین کے لیے ہم سب قربان ہو جائیں۔ دین اتنا قیمتی ہے کہ ہمیں بھی اس پر قربان ہونا چاہیے۔ اور یہ بات امام حسین کو کس نے سکھائی؟ ان کے نانا جان نے، کیونکہ وہ صاحب لولاک ہیں، پوری کائنات کی قیمت کے رسول ہیں۔ لیکن وہ آپ خود فرماتے ہیں مجھے 100 مرتبہ رب زندگی دے، 100 مرتبہ میں دین پر اگر قربان ہو جاؤں تو 101ویں مرتبہ بھی میری یہی خواہش ہوگی کہ یا اللہ میں تیرے دین پر قربان ہوں۔ اس لیے وہ دین مومنوں ہمارے پاس ہے جس پر رسول اللہ قربان ہونے کے لیے 100 مرتبہ خواہش کر رہے ہیں۔ امام حسین جس پر قربان ہوئے، اب وہ چیز آپ کے پاس ہے، بس اس کی قیمت یہ ہے کہ یہ سب اس کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں اور ہوئے ہیں اس پر قربان۔ قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ اسلامی ہے، دین ہے، تمدن اسلامی، تہذیب اسلامی، یہ سب ہمارے پاس ہے۔ یہ وہ اثاثہ ہے جو امام کا اثاثہ ہے اور ورثہ ہے رسول اللہ کا۔ اس سے محبت کرنا اور اس کی حفاظت کرنا، یہی کربلا والوں کا پیغام ہے، یہی مدینۃ الرسول سے پیغام آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔